کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذہن کے اندر پختہ ہونا انسان کی فکری بالیدگی کے لیے اور اس کے عقیدے کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقائد اسلام میں سے ایک مضبوط عقیدہ یہ ہے کہ اس امت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہیں، خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ معراج ایک بڑا مشکل واقعہ تھا۔ آج تو الحمدللہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ، حضور کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین اور اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب بڑی سادہ باتوں کو بھی کفار الجھا رہے تھے، اس میں اس بات کا ذکر کرنا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، زمین و آسمان کی سیر کر کے لوٹ آیا ہوں، بڑا مشکل کام تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل اسے مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اس کی تصدیق کی، آج بھی لوگ، میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے۔ لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی، اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، غیر مشروط۔ ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے۔ نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے، سوال ہے۔ میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے۔ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت۔ اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے۔
پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اس کی حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نا بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ملنا بھی او دی فطرت ہے، کہر نہ چھڈے سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ملنا بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا۔ جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، یہ اپنے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لامحدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی، صبح شام دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں
شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے. چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے ہی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے. اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں، سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پپاں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی. کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا. جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ، بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں. اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے، اس وقت وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ کہ میں بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا، ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کوئی جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا، کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا۔ آپ میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا، میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے۔ لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے۔ کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو، میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو، پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے، میں نے کہا تو دور نہ بتا بس ایڈریس بتا۔ میں دوڑ کے گیا کنویں پہ جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا، اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائیں، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا، جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا حضور تھے۔ اس دن میں اتنا راضی ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں۔ سردار تھے، الگ کپڑے پہنتے تھے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا۔ مدینے کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے، دودھ دھو کے دے دیتے، تم پی لو کچھ بیچ لو۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں، کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے، اب تو آپ امیر بن گئے، ابھی بھی آئیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا، حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں، اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا،
اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی، اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں۔ عاجزی، انکساری، سادگی، تھوڑا کھانا۔ ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے، ہمارے سوچیں بدلتی ہیں، گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں۔ بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے، لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا، یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں، انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور آج کل کی عمارتیں نہیں، آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے 1 پایا اس کا ہل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے، حکومت و اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی، قوم کا ملت کا کیا سوچیں گے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی، لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان تھی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی۔ آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے، امیر المومنین ہے، کتنی کتنی چیزیں ہیں۔ اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی، تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا۔ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے، دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، پانی لاؤ۔ حضور یہ چلیں آپ نہ پئیں، پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جاؤں، لے جاؤ۔ کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے، تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، کس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے، میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے۔ اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹھ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹھ دیں۔ کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں۔ عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھے، دیر تک۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ
آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا معرفت، دو تین گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی۔ سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا، کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچایا۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں، فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو، ایک کرتا نیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سوٹ میں پہنا بھی ہوتے پاک گئی سا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس، یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پرموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا تھا، انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہے۔ بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتا ہے نا پھر انسان کئی دفعہ چیزیں، پتر وہی ٹھیک ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ہم اچھے ہیں، اسی سادگی میں، اسی میں ہم، اور محتاط زندگی۔ میں عرض کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لاپرواہ تو نہیں نہ ہو جانا چاہیے، اسے تو سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ، اسے غور کرنا چاہیے، اس کا تو تقوی بڑھ جانا چاہیے، احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کو تو پھونک پھونک پہ بولنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے، طریقے سلیقے سے، چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کر لی، اس نے تو بہت اونچی جگہ پہ اپنا انتصاب کر لیا ہے، اب تو اس کو بہت محتاط ہو۔ ہمارے ہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، غیر محتاط کہنا مینوں کادی پرواہ ہے، میں غوث پاک دے منن والا، تے غوث پاک دے منن والے نے تو زیادہ پرواہ کرنی، میں خواجہ اجمیر کا ماننے والا ہوں، میاں تو نے تو پرواہ زیادہ کرنی ہے، میں داتا صاحب کا ماننے والا، او بھائی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا حسین ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے، تیرے اندر چیزیں نظر آئیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے سید صاحب، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، وضو، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا محتاط وضو کرتے تھے، بڑے طریقے سے بیٹھنا، کپڑوں کو سمیٹنا، تھوڑا پانی کھولنا، ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا، کہتے میں وضو کر رہا تھا، وضو
हमें तो बताना पड़ता है ना, बड़े बड़े दावे करने का। तो मैं खाली वुजू कर रहा था तो एक बंदा मुझे देख कहने लगा तुसी हाजी सादक साहब दे मुरीद हो। मैं क्या तेन किवें पता है? कहने ए जेड़ा तकवा है ना, जेड़ी एहतियात है उन्हां बाबियां च वेखी है। आपकी शक्ल में लोग देखते हैं, आपकी शक्ल में। मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह पे मुझे मौका मिला किसी साहब के साथ गुफ्तगू करने का, तो किसी ने आके उनके साथ बहस शुरू कर दी। तो कहने लगा हम तो फकीर बंदे हैं, ये दो चार चीज़ें अपनी सलाह के लिए याद की हैं, हमें लड़ना कोई नहीं आता। तो उस जो बहस कर रहा था उसे कहने लगा किसी फकीर दा मनन वाला है, तो किसी दरवेश दा मुरीद। उसने कहा फलानी जगह मुरीद हूँ। तो मुझे इतनी तसल्ली हुई बात की, मैंने कहा इसका मतलब है कि फकीरी सिर्फ ये है कि आप लंबे बाल रख लें तो फकीरी थोड़ी है। आपके लबो लहजे से लोग पहचान लेते हैं कि आप दरवेश हैं, आपका अंदाज सूफिया वाला। मुहताज जिंदगी गुजारी जनाब सिद्दीक अकबर ने। एहतियात, आपका एक गुलाम था, उस जमाने में गुलाम खरीद लिए जाते थे, तो वो अक्सर आपके लिए कुछ चीज़ ले आता था। गुलाम जो कमा के लाते थे तो आका को देते थे, वो कुछ चीज़ ले आता, आप खा लेते। एक दिन वो कुछ चीज़ लेके आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कई दिनों की भूख है अमीरुल मोमिनीन की। वो लेके आया तो आपने वो चीज़ पकड़ी और उसको आपने बगैर पूछे खाना शुरू कर दिया। तो गुलाम कहता है हुजूर पहले तो आप पूछा करते थे, आज पूछा नहीं। फरमाया भूख बड़ी लगी हुई थी, तो बता कहाँ से तू लाया? तो उसने कहा ये तो दौरे जहलियत में मेरा किसी के साथ को मामला था, तो मैंने जंतर मंतर किया था, तो उससे पैसे लेने थे, वो आज मिले हैं तो मैं ले आया हूँ। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ना जानना दरगुजर का जरिया बनता है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक है ना, उनको पता था ना कि हुजूर ने मुझे कई दफ़ा जन्नती कहा है। उन्हें पता था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे एहसानों के बदले अल्लाह ही अदा करेगा। सारी हदीसें ज़हन में थी ना, लेकिन वो खैर मोहतात नहीं हुए। डिग्री मिल गई, सनद मिल गई जन्नती होने की, लेकिन किसी जगह भी उनके लबो लहजे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। उसने कहा हुजूर ये वाली रकम थी, तो गले के अंदर उंगली डाल के कह कर दी। फरमाने लगे ये मेरे लिए जायज़ नहीं, और कह भी की और अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार भी किया। ये उनका तकवा, परहेजगारी, मोहतात जिंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपके मामलात, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मिलती है। हुजूर की ग़ुलामी भी करनी है तो खुल के, खिदमत भी करनी है तो खुल के, लेकिन बात भी माननी है तो पूरी खोल के। ऐसा नहीं कि मेरे पास निस्बत है मैं करता कराता कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हुजूर ने एक दिन पूछा आज रोज़ा किसने रखा है? तो सब लोग खामोश हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म न देते तो न बताता, आज ये सादत मेरे हिस्से में आई है। तो हुजूर ने फरमाया आज किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? सब खामोश हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया। उन्हें पता था ना ये हुजूर की पसंदीदा चीज़ें हैं, ये काम नबी पाक के, तो वो उनमें लग गए थे। हुजूर मैंने ये काम किया है। तो हुजूर ने फरमाया आज किसी ने किसी जनाजे में शिरकत की? हाथ खड़ा किया, हुजूर मैंने किया। हज़रत उमर फारूक फरमाते फिर हमने तो तय कर लिया। जब हुजूर ने चौथी चीज़ पूछी ना कि आज किसी बंदे ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, तो फिर हम नहीं बोल रहे थे, हमें पता था किसने बोलना। कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, जो जो बात हुजूर पूछते गए वह बताते गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 अलामात हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है। तो सहाबा कहते हैं हम खामोश हो गए। तो करीम आबू फरमाने लगे ये जो अबू बकर सिद्दीक है ना, इनमें 360 सारी की सारी पाई जाती है। बात इस बात पर ख़त्म करने लगा हूँ कि हम लोगों ने एक तो दीन के मामले में लैतो लाला छोड़ देना है, छोड़ देना। हमने गैर मशरूत मोहब्बत करनी है रसूल कायनात की ज़ात के साथ, गैर मशरूत मोहब्बत अल्लाह वालों के साथ। और दूसरी बात ये कि हमने मोहतात रहना है, हमने गैर मोहतात नहीं होना। जब कोई किसी को आके कोई बात करता है तो लोग पूछते हैं किसके शागिर्द हो, किसके मुरीद हो, कहाँ आना जाना रहता है, किसको सुनते हो, कहाँ उठते बैठते हो।
تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا محتاط کرنا ہے. ہمیشہ درخت اپنے پھل سے پہچان لیا جاتا ہے. ہم نمائندے ہیں اپنی جماعت کے، اپنے بزرگوں کے. ہمارے اقوال سے لوگ اخذ کریں گے کہ ہماری تربیت کس نے کی. ایک تو اپنے آپ کو محتاط کریں، اور دوسرا یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ روز ایک حدیث حضرت صدیق اکبر کے فضائل کی پڑھیں، روز سنائیں. اگر آپ کو میڈیا چلاتے ہیں تو روز ایک روایت وہاں آپ جو ہے وہ اس کو لائیں. ان کا کوئی قول، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی تذکرہ. اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو جناب صدیق اکبر سے پیار کرے اس سے مدینے والے رسول بڑا پیار کرتے ہیں. اس لیے خوب ان کا چرچا پورے مہینے میں. اور 22 جمادی الثانی کو ممکن ہو سکے تو کوشش فرمائیں اس دن سارے لوگ اپنے گھروں میں سال ثواب کریں، کچھ نہ کچھ لنگر شریف پکائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آج حضرت صدیق اکبر کے لیے پکایا ہے. آج ان کے لیے پکایا جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے پیار کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت کے لیے ضروری ہے. آپ تھوڑا تھوڑا ان کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کا مزہ بڑھتا جائے گا. میں بڑی ذمہ داری سے خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کو پڑھنے والے بندے کا مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ چلا جاتا ہے اس کی طبیعت. حضرت صدیق اکبر کا جو لوگ ان کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، وفادار ہو جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کے خالی تذکرے کرنے سے دلوں میں عشق مصطفیٰ بڑھ جاتا ہے، پیار بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے.